وہ جو اینکر ہے جس نے یہ انٹرویو نشر کیا اس نے وہ کتاب دکھائی بھی. کتاب کا یہ وہ کتاب ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا جو مطلب جو فرنٹ پیج ہے وہ جو ٹائٹل ہے وہ اس نے دکھایا بھی ہے. وہ کتاب جو ہے وہ مورٹائمر ویلر نے لکھی ہے کتاب. اور جب بھی اس نے کتاب لکھی تھی 1950 میں یہ کتاب چھپی تھی. اعتزاز احسن صاحب جو ہے ان کی پیدائش 1945 میں ہوئی تھی. 5 سال اعتزاز صاحب کی عمر تھی اس وقت, جس کو آپ نے اعتزاز صاحب کے ساتھ جوڑ دیا. ایک گورے نے یہ کتاب لکھی تھی, لیکن اپنی نفرت میں نا وہ نہیں ہے, وہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ چیپ دیا اسے کہ جی اعتزاز احسن نے کتاب لکھی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اینکر نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کلیم کر دیا کہ ان کے باپ دادا اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس سرزمین میں رہ رہے تھے, یعنی اس خطے کے اندر. تو آگے سے کہتے ہیں اگر وہ ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, پھر ان کی پوری ہسٹری میں گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا تو تم یہاں پر کنورٹ ہوئے تھے, وہ یہ نہیں مانیں گے, ان کو تو عرب سے آنا ہے. اب عرب سے آؤ گے تو زمین تمہاری نہیں, اس مشکل میں ہے. یہ ہسٹری ان کی کنفیوژن ہے بہت سیریس. کسی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کتاب میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو ہمیشہ سے الگ تھا یہ علاقہ, کیونکہ مغل نے ایک کر دیا تھا اور اس سے پہلے موریہ نے ایک کر دیا تھا, پھر انگریزوں نے آ کر ایک کر دیا, ورنہ تو ہم ہمیشہ سے الگ تھے. تو یہ اس کتاب میں ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو جغرافیائی حساب سے بھی الگ ہے. اچھا دوبارہ ایک مسلمان رائٹر کے ساتھ جو اس کو جوڑتے جا رہے ہیں. آگے جا کے کہتے ہیں ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو عجیب لگے گا, لیکن یہ جو غیر قدرتی تقسیم ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی. غیر قدرتی تقسیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قدرتی تقسیم ہے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ایسا ہوگا, لیکن 100 سال بعد یا 200 سال بعد یا 300 سال بعد یہ سب کانٹیننٹ کو ایک ہونا ہے. ان کے مطابق یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ تینوں ملک دوبارہ ایک ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی وائبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہو. بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا ایک ہو جائیں گے, ہوں گے شاید 500 سال بعد 200 سال بعد, مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ ان نیچرل سچویشن ہے. بنیادی طور پہ یہ تقسیم ہند ایک ان نیچرل ڈیوائیڈ ہے. ہو سکتا ہے کئی صدیاں لگیں, لیکن ہوگا یہی. اچھا اب ان سے جاوید اختر صاحب سے کوئی پوچھے کہ میرے بھائی آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں, ایک جگہ آپ خود مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی باہر سے آئے تھے یا پھر یہاں پہ کنورٹ ہوئے ہیں. آپ نے انڈیا کے اندر حال دیکھا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال کیا جا رہا ہے؟ مطلب بقرہ عید کے اوپر جو ہے ان کو بکرے کی قربانی کے اوپر جو ہے وہ روکا جاتا ہے, گائے کے گوشت کے اوپر مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے, عید کی نماز پڑھنے کے اوپر جو ہے ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, جمعے کی نماز کے اوپر آپ انہیں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. میڈیا آپ کا بیٹھ کے ان کو ونل منانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ابھی میں نے کل ہی ایک زی نیوز کا, یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کو ذرا دیکھیں کس طرح دکھایا ہوا ہے اور ہندو کو دیکھیں ذرا کس طرح دکھایا ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس چیز کے اوپر ایکچولی یہ بات کر رہا ہوں, لیکن دس از واٹ انڈیا از. اینڈ آپ ایکچولی جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, میں جاوید اختر صاحب شاید آپ یہ جانتے نہیں ہیں, لیکن جو کچھ آج انڈیا میں ہو رہا ہے نا, پاکستان کے مسلمان یہ بات مانتے ہیں, یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1947 میں ہم الگ ملک کر کے یہاں پہ بیٹھ گئے, ورنہ آج آپ لوگوں کے اگر حکمرانی کے اندر ہوتے تو یہ حال ہوتا. یہ آپ مسلمانوں کا یہ حال کر رہے ہوتے. آپ کا تو چونکہ اب دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا, نہ آپ کو کوئی پوچھتا ہے, نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. آپ سے بہتر اور کون ہے کہ نام آپ کا مسلمانوں والا ہے, لیکن ظاہری بات ہے نہ آپ نے وہ کسٹمز پورے کرنے ہیں, تو اس لیے تکلیف بھی آپ کو کوئی نہیں ہے.